وہ قصہ ہے نا کہ جنگ چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی زرہ یعنی باڈی آرمر گم ہو گیا، جو اس زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ کا کام کرتا تھا۔ آرمر بہت جگہ ڈھونڈا مگر کہیں سے بھی نہ ملا۔ جنگ ختم ہوئی تو لشکر شہر واپس آ گیا۔ شہر پہنچ کر خلیفہ کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ خلیفہ نے اس یہودی سے کہا، یہ تو میرا آرمر ہے اور میں نے نہ تمہیں بیچا ہے اور نہ ہی تحفے میں دیا ہے۔ یہودی بولا، جناب یہ میرا آرمر ہے کیونکہ یہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اس وقت کے خلیفہ تمام تر طاقتوں اور اتھارٹیز کے باوجود کہتے ہیں، تو نہیں مان رہا تو اب اس کا فیصلہ عدالت میں ہو گیا، اور کہا خلیفہ آپ اپنی شکایت بیان فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی کے قبضے میں جو آرمر ہے وہ میرا ہے، میں نے نہ اسے بیچا ہے اور نہ ہی تحفے میں دیا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے یہودی سے کہا، تمہارا کیا کہنا ہے اس پر؟ تو یہودی بولا، یہ میرا آرمر ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے خلیفہ سے کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس یا وٹنس ہے؟ خلیفہ بولے، جی ہاں، یہ میرا غلام اور میرا بیٹا اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ آرمر میرا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب بولے کہ قانون یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں تو یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جائے گا۔ یہودی نے قاضی صاحب کا فیصلہ سنا تو حیران ہو کر بولا کہ ایک قاضی نے وقت کے خلیفہ کے خلاف ایک عام بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لیجئے آپ کا آرمر جو میرا تھا ہی نہیں۔ خلیفہ اس کے اسلام قبول کرنے سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ آرمر اور مزید ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ آپ کو مزہ آ جائے گا ان کا نام سن کر۔ یہ خلیفہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے جس بیٹے کو گواہی کے لیے پیش کیا تھا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو قاضی صاحب تھے وہ اسلام کے عظیم بزرگ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس واقعے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسلام اپنی فیئرنس، جسٹس اور عدل کے ذریعے پھیلا ہے۔ ہم اگر آج عدل و انصاف نہیں کر رہے تو یقین مانیے کہ ہم سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا شاید کوئی نہیں۔ انصاف کیجئے، ظلم نہ کیجئے، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم کی سزا سے زیادہ خطرناک سزا کسی گناہ کی نہیں۔